بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہماری یہ صرف کی 18ویں کلاس ہے الحمدللہ، اور اس میں تفضیل کا آج ہم سبق پڑھیں گے، اور اللہ کے کرم اور اس کی عنایت سے اب یہ جو آ، جتنے بھی مضامین، جتنے بھی چیپٹرز تھے وہ اب کمپلیٹ ہو چکے۔ اس کے بعد ثلاثی مجرد کی گردانیں وغیرہ ہوں گی، اور اس کے بعد ثلاثی مزید فی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اس تک جانے سے پہلے جو بنیادی چیزیں تھیں، جو چیپٹرز تھے وہ سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن عظیم سے الفاظ پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی سی مشق سے اللہ نے چاہا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم الفاظ کو پہچان سکیں اور ایک کو دوسرے سے ممتاز کر کے اس کا ترجمہ کر سکیں، مفہوم اس کا سمجھ سکیں۔ اس میں تفضیل جو ہے، یہ جیسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس میں تفضیل سمجھنے وہی ہے۔ اس میں تفضیل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اس ذات پر بولتے ہیں جس میں معنی مصدری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پایا جائے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل تعریف ہے، لیکن بالکل آسان ہے۔ آپ ایڈجیکٹو کا تصور ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میں کوئی معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو جس میں زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک لفظ بنا لیتے ہیں۔ گڈ ہے، بیٹر ہے، بیسٹ ہے۔ تو یہ سب کا معنی ہے اچھا، لیکن گڈ اور بیٹر جو ہے، کسی کے لیے گڈ استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے لیے بیٹر استعمال۔ اس کا مطلب بیٹر کا بھی استعمال کر رہے ہیں جب دو کا تقابل ہو رہا ہے اور آپ ایک میں اچھائی والا معنی زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں، معنی مصدری اس میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیسٹ اگر کہیں گے تو ایک بڑی جماعت کے مقابلے میں کسی ایک شخص میں معنی زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ بھئی کلاس میں سب سے زیادہ ذہین احمد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ذہین نہیں ہیں، یعنی یہ ذہانت والا معنی سب میں ہے، لیکن سب کے مقابلے میں احمد میں زیادہ ہے۔ تو معنی مصدری وہاں بھی پایا جا رہا ہے دوسرے طلبہ میں بھی، لیکن جس میں زیادہ پایا جا رہا ہے اس شخص کے لیے جو لفظ بنایا ہے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ اور یہ تقابل کے لیے ظاہر ہے، آپ کو بتا دیا کہ تقابل کے لیے استعمال زیادہ تر ہوتا ہے۔ اور اس کے جو صیغے ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث کے اوزان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ بات وہی ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ اس میں تفضیل ہے، تو ہم اسی بات کو دوبارہ دہرا دیں گے کہ لفظ کی شکل سے۔ اس میں فاعل آپ نے پہچانا شکل سے، اس میں مفعول اس کی شکل سے، اس کے وزن سے پہچانا، اس میں ظرف وزن سے پہچانا، اس میں آلہ وزن سے پہچانا۔ یوں ہی آپ اس میں تفضیل کا وزن، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ سے مختلف ہوگا۔ جب مختلف ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا وزن ہے۔ تو لہٰذا اس کے دو طرح کے صیغے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ۔ مذکر کے لیے افعلوا، یہ پہلا صیغہ ہے۔ افعلانی، کرنے والا ایک، زیادہ کرنے والا ایک مرد، افعلانی۔ اب جیسے یہاں پر انصرو ہو نصر سے، تو زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد۔ اب مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے دو افراد مدد کرنے والے ہیں، ایک ذرا دوسرے کے مقابلے میں کم کر رہا ہے، ایک بہت زیادہ مدد کر رہا ہے، تو جو کم کر رہا ہے اس کو تو ناصر کہہ دیا، اور جو زیادہ کر رہا ہے اس پہ انصر بول دیا، اس شکل کا لفظ اس پر بول دیا۔ تو یہ انصر بولنا جو ہے، یہ لفظ ہی آپ کو معنی بتا دے گا کہ کسی کے مقابلے میں اس میں یہ مدد کرنے والا معنی زیادہ پایا جا رہا۔ تو افعلوا، انصروا، زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد، افعلانی زیادہ کرنے والے دو مرد، تو انصرانی زیادہ مدد کرنے والے۔ فعل کا معنی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یوں کر رہے ہیں، انصرانی زیادہ مدد کرنے والے دو مرد، انصرون زیادہ مدد کرنے والے سب مرد، عناصر زیادہ مدد کرنے والے سب مرد، اور انیسر زیادہ مدد کرنے والے سب مرد۔ یہاں یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا ہے۔ واحد کے بھی دو ہیں اور جمع کے بھی دو ہیں۔ اب ضرب سے نکال لیں، اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، اضربانی زیادہ مارنے والے دو مرد، اضربون زیادہ مارنے والے
سب مرد یا بہت سے مرد، اضاربو زیادہ مارنے والے بہت سے مرد، اضیربن زیادہ مارنے والا ایک مرد. تو اس طرح سے دیگر مصادر آپ اگر سیٹ کریں گے، اکسبو زیادہ کمانے والا ایک مرد، اکسبانی، اکسبونا، اکاسبو و اکیسبن. اس طرح آپ اطلبو زیادہ مانگنے والا، اطلبانی، اطلبونا، اطالبو و اطیلبن. تو یہ مصادر آپ دیگر سیٹ کرتے چلے جائیں گے. اترکو، اترکانی، اترک زیادہ چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، اترکانی، اترکونا، اتارکو و اتیرکن. اسجدو زیادہ سجدہ کرنے والا، اسجدانی، اسجدونا، اساجد و اسیجدن. تو یہ مصادر بدلتے رہیں گے تو یہ اس میں تفضیل کا لفظ بن جائے گا. مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، فعلا، فعلیانی، فعلیاتن، فعیلا. فعلا، فعلیانی، فعلیاتن و فعیلا. یہ بھی واحد کے لیے ہے اور یہ بھی واحد کے لیے. واحد کے دو ہیں، باقی یہ تثنیہ اور جمع. تو بس اتنا کافی ہے اس میں سمجھنے کے لیے کہ اس میں تفضیل جس شخص میں معنی مصدری دوسروں کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پایا جائے. معنی مصدری پہلے بتا دیا ہے. مصدر روٹ ورڈ کو کہتے ہیں جس سے کلمات بنتے ہیں. مصدر سے ماضی بنتا ہے، ماضی سے مضارع، مضارع سے پھر نفی جہد، نفی تاکید، اسم فاعل، اسم مفعول، سب مضارع سے بن رہے ہیں سارے کے سارے. لیکن مصدر کسی سے نہیں بنتا. مصدر صادر ہونے کی جگہ مفعلن، اس میں ظرف ہے، جگہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت، اور نکلنے کی جگہ تو یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دیگر کلمات نکل رہے ہوتے ہیں. ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، نہی، اور بہت سارے فعل اور اسم بھی بہت سارے نکلتے چلے جاتے ہیں مضارع سے. تو اب مصدر، معنی مصدری کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی فعل ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں ہم اردو میں سمجھنے کے لیے کہیں تو نانا، نانا والا ترجمہ، کھانا، پینا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، پکانا، بات کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب نانا نانا والے جتنے بھی ہیں یہ مصادر ہیں. تو اس کا جو معنی ہوتا ہے جس مصدر کا، وہ کسی آدمی میں جب کوئی شخص کوئی فعل کرے گا تو مصدر تو پیچھے ہوگا. مارا اس نے تو مارا تو ضرب والا مصدر پیچھے ہے. مدد کی، مدد کرنا، نصر والا فعل مصدر پیچھے ہے. تو وہ معنی مصدری کہ جس میں زیادہ پایا جائے گا مقابلتاً اس شخص پر بولنے کے لیے جو لفظ بنایا ہے وہ اس میں تفضیل ہے. تو جس شخص میں معنی مصدری دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پایا جائے اس پر بولا جانے والا اسم اس میں تفضیل کہلاتا ہے. مذکر کے یہ اوزان افعلوا، افعلان، افعلون، افاعل و افیعل. اور فعلا، فعل مؤنث کے لیے فعلا، فعلیان، فعلیات و فعیلا، یہ مؤنث کے اوزان ہیں. اچھا، اب ہم جو ہے اس کا استعمال جب کرتے ہیں تو ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں کبھی انگلش میں بھی. تو کس طرح کرتے ہیں؟ ہی از گڈ، کسی سے مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ کسی سے بھی نہیں کر رہے، اور ایڈجیکٹو کو اس کی خبر بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک رپورٹ دے رہے ہیں. کسی سے مقابلہ نہیں ہے، اس کی اضافت اس کی طرف کر رہے ہیں، یعنی خبر کے طور پر ایک جملہ پیش کر رہے ہیں. ہی از بیٹر دین احمد. اکبر لکھتا ہوں کہ وہ اکبر سے بہتر ہے. تو اب یہاں اکبر ایک ذات ہے اور ہی ایک ذات ہے. احمد سمجھ لو، احمد از بیٹر دین اکبر. تو یہاں دو ذاتوں میں مقابلہ ہے تو ہم دین کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی ایسے بلا مقابلہ استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. احمد افضل من عمر، احمد افضل، افضلو. اب یہ افعلو کی شکل پر آیا، افضلو زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یغفر اللہ لنا ولکم. احمد افضل من اکبر. اب یہ دو کا تقابل ہے، ایک احمد ہے ایک اکبر ہے،
اور احمد کو فضیلت دے رہے ہیں، اور یہ من کا استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی دین ہے جو انگلش میں استعمال ہوا ہے. تو جس طرح وہاں پر دو کے تقابل میں وہ دین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہاں من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بالکل سیم ہے اس کا استعمال. اور کبھی الف لام کے ساتھ وہاں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی الف لام، یعنی انگلش کا الف لام جو ہے وہ دی ہوتا ہے، دی بیسٹ. تو جب آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہو اس کی ایڈجیکٹو کی تو دی لگاتے ہو، تو یہاں پر بھی الف لام کے ساتھ وہ استعمال ہوگا، یعنی دی لگ کر استعمال ہوگا. زید الافضل، زید الافضل. من کل فرد فی الصف، زید افضل ہے کلاس میں موجود تمام افراد سے. اب یہ زید جو ہے الافضل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا، ہی از دا بیسٹ. تو یہ انگلش کو ساتھ اس لیے یہاں پر ملایا کہ سمجھنے میں آسانی ہو، کہ جس طرح سے وہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی من کے ساتھ ہوتا ہے یعنی دین کے ساتھ، اور کبھی دی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی خبر کے طور پر آ گیا، کسی سے مقابلہ نہیں ہے. کبھی آتا ہے دو کے درمیان مقابلہ، تو وہاں دین لگتا ہے، یہاں من لگ جاتا ہے، دونوں کا ترجمہ سیم ہے. اور جب سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں تو انگلش میں دی لگ جاتا ہے، یہاں پر الف لام لگ جاتا ہے. تو یوں جب ہم دو زبانوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں بات بعض اوقات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی گیا اور گئی کی، تو گیا اور گئی لفظ جو ہے اسے شکل سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ گیا مذکر کے لیے اور گئی مؤنث کے لیے. تو جس طرح ہمارے یہاں شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح عربی میں بھی شکلیں مختلف ہیں، اور شکلوں کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں. ایک چیز جس کا استثناء ہے کہ ایسا، اب آپ کو وزن بتا دیا بھئی افعلو کی شکل پر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس میں تفضیل ہے، لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوگا؟ تو بعض مستثنیات ہوتی ہیں، ایکسیپشنز ہوتے ہیں رولز کے لیے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. جب 100% چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں تو اس کو قاعدہ کلیہ کہتے ہیں. اور کچھ یعنی اکثر چیزیں حل ہو جائیں اور کچھ چیزیں باہر بھی نکل جائیں تو اس کو قاعدہ اکثریہ کہتے ہیں. تو یہ قاعدہ اکثری قواعد ہوتے ہیں کہ 98% صحیح بیٹھیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو قاعدے سے باہر نکلیں گی. جیسے اس میں ظرف کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ نصر ینصرو سے ہوگا تو مفعولن کی شکل پر ہوگا، لیکن مسجد بناتے ہیں سجد یسجد، تو وہ قاعدے سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. تو 99% قاعدہ صادق آتا ہے اور 1% جو ہے وہ قاعدے سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں. تو 99% جب قاعدہ آپ کو ایک دے دیا تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو وہ استثناء یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں ہم جس میں معنی مصدری زیادہ پائیں گے اس پر یہ اس میں تفضیل بولیں گے اس ذات پر. لیکن اگر کوئی مصدر ایسا ہے کہ جس کے معنی جو ہے ظاہری رنگ کے یا عیب والا معنی ہو، تو پھر اس شکل پر افعلو کی شکل پر جو لفظ آپ کو نظر آئے گا وہ اس میں تفضیل نہیں ہوگا. تو آپ تو یہ کریں گے نا کہ بھئی افعلو دیکھیں گے، آپ کہیں گے اس میں تفضیل، لیکن what you have to do is کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ افعلو کی شکل دیکھنے کے بعد اس میں تفضیل کہنے سے پہلے اس کے معنی کو دیکھ لینا ہے کہ کہیں رنگ یا ظاہری عیب والا معنی تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو یہ اس میں تفضیل ہی ہے، اور اگر ہے تو پھر احمر، افعلو احمرو شکل مل رہی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرخ، تو یہ تو رنگ والا معنی ہے. تو یہ اب اس میں تفضیل نہیں کہلائے گا، اگرچہ وزن کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے اس میں تفضیل جیسا لگ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے معنی میں ظاہری رنگ والا معنی ہے لہٰذا اس کو کہیں گے صفت مشبہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے، جب آدمی میں کوئی معنی مصدری پایا جاتا ہے تو کتنی دیر آپ اس کو ناصر کہو گے، انصر کہو گے، کتنی دیر، جتنی دیر تک وہ مدد کر رہا ہوگا. تو اس کی ایک لمٹ ہے، اور ایک لمٹ پر آ کر یہ فعل ختم ہوگا. مارنے والا فعل آپ اضرب اس کو کہو گے، زیادہ مارنے والا ایک مرد، لیکن کب تک کہو گے؟ جب تک وہ فعل کر رہا ہے. تو اس کی ایک لمٹ ہے اور یہ اینڈ ہوگا. لیکن یہاں پر
اگر کسی کے ظاہری رنگ ہے تو رنگ تو جدا نہیں ہوتا، تو اس میں دوام ہے، استمرار ہے، ہمیشگی ہے، تو ہمیشگی پائی جائے گی تو صفت مشبہ کا صیغہ استعمال ہوگا۔ صفت مشبہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ رحیم، تو اب رحیم جو ہے رحم والا معنی، کسی کو رحیم کب کہیں گے؟ کہ رحم ہمیشہ ہی کرتا ہے، یہ صفت رحمت جو ہے اس سے جدا نہیں ہوتی، تو یہ صفت ایسی ہوتی ہے جو جدا نہیں ہوتی۔ یہاں یہ صفت جدا ہو جاتی، مدد کرنے والی، مارنے والی، اور چیزیں طلب کرنے والی، کمانے والی، جتنے بھی مصادر ہیں ان سے جب آپ اس میں تفضیل بنائیں گے تو یہ جتنی دیر آپ کام کر رہے ہوں گے یہ اتنے وقت تک آپ کے ساتھ یہ صفت رہے گی، اور اس کے بعد یہ نام ہٹ جائے گا۔ لیکن صفت مشبہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو ظاہری رنگ ہمیشہ رہے گا۔ عیب، کوئی کانا ہے تو کانا ہی رہے گا، لنگڑا ہے تو لنگڑا ہی رہے گا، تو یہ صفت اس سے جدا، عیب جدا نہیں ہوگا۔ تو جو جدا نہیں ہوتا پھر وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتا وہ، لیکن ہم نے یہاں ملایا کیوں؟ اس لیے کہ شکل ایک جیسی ہے، افعلو والی شکل ہے تو بتانا ضروری تھا۔ لہٰذا اگر آپ نے افعلو کا وزن دیکھا تو آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ بھئی اس میں تفضیل ہے، اور زیادہ تر اس میں تفضیل ہی ہوگا۔ ظاہری رنگ اور عیب والے کتنے الفاظ ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے، زیادہ دوسرے ہوں گے۔ تو 90% چانسز ہے کہ جو آپ نے وزن سے پہچان لیا وہ اس میں تفضیل ہی ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ ڈکشنری میں اس کا معنی تلاش کریں، اگر اس میں ظاہری رنگ والا یا عیب والا، رنگ والا یا عیب والا معنی پایا جائے، ظاہری رنگ نہیں، رنگ یا ظاہری عیب، جو عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو، ظاہری عیب والا معنی پایا جائے تو پھر افعلو کی شکل پر اس میں تفضیل نہیں ہوگا بلکہ وہ لفظ، تو آپ صیغہ بتاتے ہوئے احمرو، افعلو، انصرو لکھا ہوگا تو آپ کہیں گے واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں تفضیل۔ لیکن احمرو لکھا ہوگا تو آپ کہیں گے واحد مذکر صفت مشبہ، اور پھر آپ اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں زیادہ والا ترجمہ نہیں ہے، سرخ، احمر مانے سرخ، یہاں کہاں اس میں تفضیل والا معنی کہ یہاں تو ہم کر رہے تھے افعلو زیادہ کرنے والا، انصرو زیادہ مدد کرنے والا، اضربو زیادہ مارنے والا، تو زیادہ 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 والا کا ترجمہ مصدر کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اسم اسی کے لیے بنایا ہے جس میں معنی مصدری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو زیادہ والا ترجمہ یہاں کیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں کیا، یہاں تو صرف کہہ دیا احمر یعنی سرخ، اعور یعنی کانا، یہ ظاہری عیب ہے، تو افعلو ہی کی شکل پر ہے اعورو، لیکن چونکہ ظاہری عیب ہے لہٰذا یہ صفت مشبہ ہے اور زیادہ زیادہ والا ترجمہ ہی نہیں ہوگا۔ کانا صرف یہ ہے کہ کانا یعنی وہ ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا اس کو کہتے ہیں، تو یہ ظاہری عیب ہے، تو اس کا استثناء ہوگا۔ دوسری چیز اگر میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو مصدر ہیں جس میں رنگ یا ظاہری عیب والا معنی ہے اس سے اس میں تفضیل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کسی میں رنگ کم، کسی میں زیادہ، تو ہم زیادتی والے کے لیے کچھ بولیں گے یا نہیں؟ تو وہ اس میں تفضیل بھی تو لاؤ نا، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں وہ ہم آپ کو بنانا بتاتے ہیں۔ پھر آپ یہ کریں کہ احمر جو ہے حا میم اور را، اس کے حروف اصلیہ اس کو حمرتن اس کو منصوب ذکر کریں حالت نصبی میں، اور اشد اس کے ساتھ لگا دیں۔ اور بھی الفاظ ہیں اقوا، ازید، اشد، اتم، یہ سارے لگ سکتے ہیں۔ اشد کیا ہے؟ زیادتی والا معنی بھی ہم کو چاہیے نا، یہاں تو دیکھیں صرف رنگ والا معنی اور عیب والا معنی ہوا، زیادتی اس لفظ سے حاصل کر رہے ہیں، اشددو، افعلو کی شکل پر ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ، پھر یہ دو دال ایک ساتھ آ گئے تو اس کو یوں ملا کے لکھنا پڑ گیا، اشدو۔ تو اشدو کا لفظ لگائیں گے جو زیادتی والا معنی دے دے گا، اور جس لفظ کا جس مصدر میں رنگ یا ظاہری عیب والا معنی پایا جا رہا ہے اس کو اس حال میں لکھ دیں گے حالت نصبی میں، سمن، بہرا۔ تو اسم اگر بنایا آپ نے افعلو کے وزن پر اسممو، اسممو، پھر یہ دو میم ملا کے اس کو ایک کر دیا اسمو، تو یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہے، اور اس کا فقط ترجمہ بنے گا بہرا، اس کا ترجمہ بن رہا ہے سرخ، کوئی زیادتی والا معنی نہیں۔ تو اگر مجھے زیادہ بہرا اگر کہنا چاہیے، یار یہ زیادہ بہرا نہیں ہے، وہ تھوڑا سن بھی لیتا ہے،
تو اب زیادہ بے رہا ہے تو معنی مصدری دوسرے کے زیادہ پایا جا رہا ہے، تو یہ وزن نہیں تو کوئی اور وزن بتاؤ گے یا نہیں؟ تو وہی بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ والا لفظ اشد اس کے ساتھ لگا دو اور اس مصدر کو حالت نسبی میں اس طرح سے ذکر کر دو، اشد سمن، اشد حمرتن، تو اس کے آگے جو ہے اشد لگ سکتا ہے، اسی طرح اقوا لگ سکتا ہے، اقوا سمن. اب یہ اقویو ہے، افعلو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ یا متحرک ما قبل مفتوح کی وجہ سے اس کو اقوا پڑھتے ہیں، شکل بدل گئی کیونکہ ناقص ہے، یا آخر میں یا آ رہا ہے اور بیچ میں واو آ رہا ہے، اجوف بھی ہے، اور حمزہ تو چلو اس میں تفضیل کا ہے، تو اب یہ شکل بدل گئی. اسی طرح اتم، اتم کا لفظ لگا سکتے ہیں، اتم سمن، اتم مانے زیادہ. تو جتنے بھی الفاظ ایسے ہیں جو زیادتی والا معنی دیتے ہیں اس کا اس میں تفضیل افعلو بنا لیا، اشددو، اور وہاں سے زیادتی والا معنی لے لیا اور اس مصدر کو ایسا کا ایسا لکھ دیا سامنے، تو بن گیا اس میں تفضیل. یہ زبردستی والا اس میں تفضیل ہم نے بنا لیا اپنا مقصد حل کرنے کے لیے، ورنہ زیادہ تر جو ہے آپ کو اسی شکل پر یہ اس میں تفضیل نظر آئے گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے اور ایک دو بار ذرا اس کو ریپیٹیڈلی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا.